بھارت ہیز بین اپ ٹو سم ڈرٹی گیمز کو نئی بات نہیں ہے، لیکن جس طرح سے کچھ ڈیٹیلز اب سامنے آ رہی ہیں کہ ایک اسرائیلی سافٹ ویئر کو استعمال کرتے ہوئے بہت سے پوٹینشیل ٹارگٹس کو، ان کے سیل فونز کو ٹیپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آپ کے لیے ایک چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ان ٹارگٹس میں پاکستان کے پرائم منسٹر جناب عمران خان کا سیل فون بھی شامل ہے. جو نمبر ان سے ایسوسیٹڈ رہا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ نمبر آج بھی پرائم منسٹر عمران خان استعمال کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جو بھی سیل فون وہ استعمال کرتے رہے ہیں، کوشش کی جاتی رہی ہے کہ اسے ہیک کیا جائے. اس طرح سے صرف پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں، اور بھی دیگر ایسی شخصیات ہیں، ان میں جرنلسٹ بھی ہیں پوری دنیا سے، اور بھی پولیٹیشنز ہیں پوری دنیا سے، جن کے ٹیلی فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بھارت کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یہ کسی طرح کے ڈپلومیٹک نارمز اور انٹرنیشنل کنونشنز کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس طرح کر کے جب آپ کر رہے ہیں تو ایک تو خاص طور پر اگر اسے دیکھا جائے تو ایک امورل ایکٹ ہے. آپ کسی ملک کے جو ڈگنیٹریز ہیں، جو پرائم منسٹرز ہیں، ان کو جب آپ اس طرح سے سرویلنس ان کی کر رہے ہیں اور ان کے ٹیلی فونز کے اندر بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیٹا ریٹریو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایک انلیگل ایکٹ ہے. لیکن اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آج کی تاریخ کے اندر شاید کچھ بھی سیف نہیں ہے. یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریلیٹڈ جو ٹیلی فون ہو، جو سیل فون وہ استعمال کر رہے ہوں، اگر اس کو بھی اسپائی کرنے کی کوشش کی جائے، اسے ٹیپ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کا ڈیٹا ایکسیس کرنے کی کوشش کی جائے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے. ساتھ ہی ساتھ بھارت کا ایک اور چہرہ بھی آج ہمارے سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ جب بھارت کے اپنے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ بھارت نے پورا اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے کہ پاکستان کو FATF کے اندر گرے لسٹ میں رکھا جائے. یہ اگین ایک چونکا دینے والی بات ہے. اس لیے نہیں کہ پاکستان کو اس کا علم نہیں تھا، پاکستان کو اس کا ہمیشہ سے علم تھا، اور اس حوالے سے پاکستانی اتھارٹیز، پاکستان کی حکومت الارم بھی کرتی رہی ہے FATF کے پریزیڈنٹ کو کہ یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اب کیونکہ ایکنالج کیا گیا ہے، ایکسیپٹ کیا گیا ہے بھارت کے وزیر خارجہ کی جانب سے، لہٰذا پاکستان اس کے اوپر نہ صرف آواز اٹھائے گا بلکہ اس حوالے سے اب پوری دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح سے پاکستان کی جو زبردست پرفارمنس رہی ہے FATF کے حوالے سے، جو ریکوائرمنٹس تھی 27-30 ان میں سے 26 پاکستان نے ریکوائرمنٹس میٹ اپ کر لی تھی، لیکن پھر بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے بھارت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی. پاکستان کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، جیسے داسو ڈیم کا واقعہ تھا، ایک دہشت گردی کا واقعہ اس سے کہا جائے، جس کے حوالے سے انویسٹیگیشنز ابھی بھی انڈر وے ہیں. اس حوالے سے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا ابھی بھی سامنا ہے. پاکستان کی حکومت ریزیلینٹ ہے، پاکستان کی افواج ریزیلینٹ. ریزالو یہ ہے کہ ایسے کسی بھی ایکٹ کو سے پاکستان کی ترقی سیبوٹاج نہیں ہوگی اور نہ ہی رک سکے گی. لیکن آپ اس بات کا اندازہ لگائیے کہ ایز وی اسپیک پاکستان کے اندر کون سے مسائل ہیں، پاکستان کو کن اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے، اور پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں